الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فلعلك تارك پس شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہوں پس لعل شاید کا آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہوں بعض ما یوحی الیک بعض وہ چیز جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف وضائق به صدرک اور تنگ ہونے والا ہو ساتھ اس کے صدرک آپ کا سینہ شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہوں بعض وہ چیز جو آپ پر وحی کی جاتی ہے اور شاید کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہو ساتھ اس کے آپ کا سینہ ان یقولو یہ کہ وہ کہیں مشرکین مکہ لولا انزل علیہ کنز کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ او جاء معه ملک یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ فرشتہ لولا یہ انزلہ کے ساتھ بھی ہے اور لولا یہ جاء کے ساتھ بھی ہے او عطف کے لیے ہے یعنی مشرکین مکہ کی باتوں ان کے اعتراضات جن اعتراضات میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو پھر اگر یہ اللہ کا اتنا برگزیدہ ہے اللہ کا اتنا پیارا ہے تو اس پر آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے اس کے بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں اس کے پاس سونا چاندی کیوں نہیں ہے اس کے کوئی سونے چاندی کے گھر کیوں نہیں ہیں ان کے ہاں تو اللہ کے برگزیدہ ہونے کا اللہ کے قریب ہونے کا معیار یہ تھا کہ اللہ کا برگزیدہ یا اللہ کے قریب تو وہ ہے جو بڑا مالدار ہو جو بڑا اقتدار والا ہو اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہاتھوں میں کنگن پہنتا ہو سردار بادشاہ لوگ اس دور میں ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے سونے چاندی کے جو خزانوں کا مالک ہو تو ان کے اعتراضات کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا اگر یہ نبی ہے اللہ کا اتنا قریبی ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا یعنی ان کے اعتراضات میں سے یہ اعتراض بھی تھا کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے یہ انسان کیوں ہے انسان تو نبی نہیں ہو سکتا جیسے پہلے ذکر ہوا اور اگر یہ چلو بالفرض انسان ہے نبی اپنے آپ کو نبی بھی کہہ رہے ہیں اور یہ انسان بھی ہے تو چلو ساتھ فرشتہ آ جائے تائید کے لیے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو تو کفار کے مشرکین مکہ کے اس قسم کے بے سروپا الٹے سیدھے اعتراضات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے ہیں آپ کا سینہ اسے تنگ ہوتا ہے آپ دل برداشتہ ہوتے ہیں اس سے اور یہاں اللہ تعالیٰ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں قرآن کریم میں مکی صورت ہے مکی دور میں مشرکین مکہ اس قسم کے اعتراضات بہت کرتے تھے اور مکی دور کافی مشکل تھا تھوڑے ساتھی تھے آپ کے ساتھ تھوڑے ساتھی تھے اگرچہ جانثار تھے بڑا مقام ہے ان کا جو شروع میں ایمان لائے مہاجرین لیکن مخالفت کرنے والے انکار کرنے والے مذاق اڑانے والے زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہے ہیں ڈھارس دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو جو باتیں بنا رہے ہیں
ہم اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہیں اس سے، اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے، آپ ان باتوں سے دل برداشتہ ہوتے ہیں، اتنے دل برداشتہ کہ شاید کہ آپ اللہ نے جو آپ پر وحی کی ہے آپ وہ وحی کی تبلیغ کرنا آگے چھوڑ دیں، تنگ ہو کر، دل برداشتہ ہو کر ان کفار کی جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں باتوں کے ذریعے، عمل کے ذریعے، آپ ان کی خیر خواہی چھوڑ دیں۔ نبی سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے؟ کہ کیسے اللہ راضی ہو سکتے ہیں؟ کیسے انسان دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے؟ کیسے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا اللہ کا، جب اللہ تعالیٰ وحی اتارتے ہیں کسی قوم پر، جب اللہ کسی قوم میں اپنا رسول مبعوث کرتے ہیں تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی بدبختی ہوتی ہے قوم کی کہ لوگ آگے سے باتیں بناتے ہیں، لوگ باتوں سے بھی عمل سے بھی، وہ کیا کہتے ہیں محاورہ، کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ نبی کو تکلیف پہنچائیں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کو تکلیف دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھارس دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہوں بعض وہ چیز جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، شاید کہ تنگ ہوتا ہو آپ کا سینہ، کس بات سے؟ اس بات سے کہ وہ کہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نہیں اترتا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا۔ دو قسم کے اعتراضات ہیں، اور بھی بڑے اعتراضات کرتے تھے۔ ایک اعتراض جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں تو اللہ کے نبی ہونے کے لیے فرشتہ ہونا ضروری ہے، نوری مخلوق ہونا ضروری ہے، انسانوں پر وحی نہیں آ سکتی، ہم جیسے انسانوں پر وحی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم جیسے انسانوں پر وحی آ سکتی ہے تو پھر ہم جیسے انسانوں میں سے کسی ایک انسان پر وحی کیوں آئے، پھر باقی ہم پر کیوں نہیں آتی؟ اگر اس ایک پر آتی ہے تو ہم پر بھی آنی چاہیے۔ اگر اس ایک کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر کتاب اترتی ہے تو ہم پر کتاب کیوں نہیں اترتی، ہم میں سے ہر شخص پر؟ اگر اس ایک سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، وحی کا مطلب اللہ کا رابطہ ہونا، اللہ کے میسیجز پہنچنا، اللہ کا ہم کلام ہونا۔ اللہ چاہے وہ خود ہم کلام ہوں بلا حجاب، من وراء حجاب، یا اللہ فرشتے کے ذریعے ہم کلام ہوں۔ اگر اللہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بھی تو بڑے مالدار لوگ ہیں، ہم بھی تو بڑے اپنے قبیلوں میں بڑے اقتدار والے لوگ ہیں۔ یہ دونوں بستیوں میں سے اس پر کیوں قرآن اترا؟ یہ کوئی زیادہ بڑا سردار ہے؟ ہم بڑے سردار ہیں۔ مکہ اور طائف، قریش نے باقاعدہ یہ بھی اعتراض کیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ یہ عظیم آدمی یہی اکیلے ہی ہیں، کوئی اور عظیم نہیں ہے، کوئی اور سردار نہیں ہے، ہم بھی بڑے بڑے سردار ہیں، ہم میں ان میں قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو یہ ان کے اعتراضات کی مختلف صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ ہم کسی اپنے جیسے انسان کو جو ہم ہی میں پیدا ہوا ہے، ہمارے ہی کنبے قبیلے میں سے ہے، ہم ہی میں پلا بڑھا ہے، تو ہم اس کو نبی نہیں مان سکتے۔ اگر وہ نبی ہو سکتا تو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جی مجھ پر کتاب اترے، پھر ہم مانیں گے، مجھ سے اللہ ہم کلام ہو۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے باقاعدہ۔ یہود کہتے تھے یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتاریں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان یہود کی باتوں پر کان نہ دھریں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ علانیہ۔ جب کسی نے نہیں ماننا ہوتا تو پھر وہ الٹے سیدھے اعتراضات کرتا ہے۔ تو ایک اعتراض یہ کہ یہ انسان ہے تو انسان نبی نہیں ہو سکتا، یا چلو اگر ایک انسان نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو چلو ہم گوارہ کر لیں گے، ہم مان لیں گے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو جو ان کی تائید کرے، جو لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ نبی ہیں، نبی تو اللہ کا بڑا قریبی ہوتا ہے، ان کے ہاں اللہ کے قریبی ہونے کا معیار یہ تھا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں تو اللہ کے کوئی قریبی ہے تو پھر اسے دنیا کے اندر مالدار ہونا چاہیے، اقتدار والا ہونا چاہیے، مال و دولت والا ہونا چاہیے، سونے چاندی میں کھیلنا چاہیے۔ یہ بھی اعتراض برائے اعتراض ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ دنیا میں اپنے قریبی لوگوں کو مال و دولت سے نوازیں گے، اور اللہ دنیا میں اپنے قریبی لوگوں کو بہت زیادہ سونا چاندی، بہت زیادہ محلات دیں گے۔ اللہ نے یہ بات نہیں کی، یہ اللہ کا دعویٰ نہیں ہے پچھلی کتابوں میں یا قرآن کریم میں۔ اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے، اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ جزا، یوم الجزا، یوم الدین آخرت ہے، وہاں ہر قسم کا انعام ملے گا، وہاں بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑے بڑے قصور ہوں گے، وہاں سونے چاندی کے گھر ہوں گے، سونے چاندی کے برتن ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، ہر قسم کی نعمت اور فراوانی میسر ہوگی آخرت میں۔ دنیا یہ تو دارالعمل ہے، دنیا میں اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق پھیلا دیتے ہیں۔ کبھی اللہ کے بڑے نافرمان کے پاس ظاہری طور پہ زیادہ رزق ہوتا ہے، زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ کے بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی طور پر زیادہ نعمتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کر کے بہت تنگ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے یہ اعتراضات نقل کیے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ان کے یہ اعتراضات نقل کرتے ہیں۔ ان کے اعتراضات میں کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی۔ کبھی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق واضح کیا، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، مختلف طریقوں سے اللہ نے پھیر پھیر کر، مختلف انداز سے اللہ نے ہر قسم کی مثال اور ہر مسئلہ واضح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن المیہ یہ فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، نہ مانا۔ کیا کہا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے، اللہ کا پیغام پیش کرتے، وہ آگے سے کیا اعتراض کرتے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا کفار نے، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ زمین میں چشمے جاری کر دیں۔ مکہ کی سرزمین پتھریلی سرزمین تھی، تو وہاں اس طرح کر کے چشمے وغیرہ، کنویں وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا مکہ کی زمین کو ایک زرخیز زمین بنا دیں اور آپ کنویں جاری کر دیں۔ او یکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کا ایک باغ ہو، آپ کے پاس باغ ہو کھجور کا، انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، صرف کھجور اور انگوروں کا باغ نہ ہو، اس کے درمیان نہریں بھی بہتی ہوں، تب ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کا نبی تو اللہ کا بڑا قریبی ہوتا ہے، تو اللہ کا قریبی جو ہوگا اس کے پاس دنیا کی بڑی نعمتیں ہونی چاہیے۔ کھجور اور انگوروں کے باغ، اس دور میں وہ کوئی صنعتی دور نہیں تھا فیکٹریوں وغیرہ کا، ملوں وغیرہ کا، تو اس دور میں باغ جو ہے آپ سمجھیے ایک بڑی فیکٹری، ایک بڑی مل ہوتی تھی، اس کی طرح ہوتی تھی جیسے آج ملیں ہوتی ہیں یا فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے کھجوروں کا، انگوروں کا؟ اس باغ کے درمیان سے نہریں بھی جاری رہنی چاہیے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ آسمان کو ہم پر گرا دیں جیسے آپ گمان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے،
تو وہ کہتے تھے کہ آسمان گرا دو ہم پر، عذاب لے آؤ جیسے آپ گمان کرتے ہیں، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ اللہ نے حساب لگانا ہے، حساب لینا ہے، تو حساب کے لیے تاخیر کس بات کی؟ اللہ کو لے آئیں، فرشتوں کو لے آئیں ہمارے سامنے، تو پھر ہم مان لیں گے۔ یعنی یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ جس کے اندر استہزاء بھی ہے، جس کے اندر انکار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہو من زخرف، سونے کا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے اتنے قریبی ہیں، تو سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھیں، آپ کے پاس کوئی ایسا شعبدہ بازی ہونی چاہیے، کوئی ایسی سیڑھی ہونی چاہیے جادوئی کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں۔ اور صرف آسمان پہ چڑھنا بھی کافی نہیں ہے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم آپ کے اگر آپ چڑھنا بھی شروع کر دیں آسمان پر، ہم یہ بھی نہیں مانیں گے۔ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، حتیٰ کہ آپ جا کر آسمان سے ایک کتاب لے کر آئیں ہمارے سامنے، ہم اس کتاب کو باقاعدہ پڑھیں بھی۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں، تم مجھ سے ایسے مطالبے کر رہے ہو جیسے میں خود، مجھ میں خدائی صفات ہیں یا میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ تو یہ وہ اعتراضات ہیں بلا وجہ کے جو کفار اعتراض کرتے تھے۔ ان اعتراضات کا اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جواب دیا ہے مختلف انداز سے۔ انسان پر رسالت نازل نہیں ہو سکتی، ہم میں سے ایک انسان نبی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کفار کا عام اعتراض تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یعنی گویا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ہم میں پلے بڑھے ہیں، یہ انسان ہیں اور یہ ہم میں پلے بڑھے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے قبیلے کو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے درمیان اتنا لمبا عرصہ رہے ہیں، ان کی عادات اور صفات کو ہم جانتے ہیں، ان کا انسان ہونا تو یقینی ہے، انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا، تو چونکہ یہ ان کا انسان ہونا یقینی ہے، ہمارے سامنے ہم ان کو فرشتہ نہیں مان سکتے، ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے۔ ایک نبی، وہ انسان، ایک انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک انسان نبی نہیں ہو سکتا، ایک انسان نبی نہیں ہو سکتا، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا قرآن کریم میں کہ ایک انسان نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک انسان کے نبی ہونے میں کیا معنی ہے؟ یعنی کسی انسان کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ، اصل ان کا اعتراض یہ تھا کہ چونکہ ہمارا عالم بالا سے رابطہ ممکن نہیں ہے، تو ہم ہی میں سے کسی انسان کا عالم بالا سے رابطہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ اصل میں یہ اس انسان کا کمال نہیں ہے کہ اس کا عالم بالا سے رابطہ ہے، تمہارا نہیں ہے تو اس انسان کا رابطہ ہے، اس انسان میں کوئی ایسی صلاحیت ہے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین عالم بالا میں ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے، اللہ جس انسان سے چاہے ہم کلام ہوں، یہ تو اللہ کا کمال ہے۔ اللہ جس کو چاہے چن لے، تو یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو اللہ نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کوئی کسی انسان کا کمال ہے کہ وہ اپنی کسی صلاحیت کی بنا پر وہ اس دنیا سے باہر رابطہ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ایسی بات ہو، اس پر باقی لوگ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، تو یہ کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے کسی کو، کہ اللہ کسی کو چن لیں نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ تو اللہ نے جواب یہ دیا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ وہ کہتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان رسول ہو سکتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، اس کے باوجود مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، رسولوں نے کہا، جن رسولوں پر اعتراض ہوا کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم انسان ہو، تو رسولوں نے جواب دیا، اکثر رسولوں نے یہ جواب دیا اپنی قوموں کو، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے احسان کر دے۔ اللہ بشر ہوتے ہوتے اسے اپنی رسالت کے لیے، اپنی وحی کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے،
اور جہاں تک خزانہ ہونے کا اعتراض ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، یہاں بھی جواب دیا ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ دنیا میں کسی کے پاس نعمتیں ہونا، ظاہری نعمتیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا وہ بڑا قریبی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ظاہری نعمتیں، دنیا کی نعمتیں تو کافر کو بھی دے دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دے دیتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو آزمائش ہیں، اصل تو نعمتیں آخرت میں ملیں گی۔ اگر دنیا میں نعمتیں ہونا حق پہ ہونے کی دلیل ہوتا تو حضرت موسیٰ اور فرعون میں سے فرعون حق پر ہوتا، اس کے بعد دنیا کی نعمتیں زیادہ تھیں۔ حضرت ابراہیم اور نمرود میں سے نمرود حق پر ہوتا، لیکن یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، یہ تو مشرکین مکہ یہود نصارہ بھی مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے فرعون کے مقابلے میں۔ تو حق پہ ہونے کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس دنیاوی مال و اسباب زیادہ ہوں، خزانے زیادہ ہوں، کوئی خزانوں کا مالک ہو۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں انما انت نذیر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس سے کہ نہیں آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو مذاق اڑانے دیں، اللہ ان سے خود نمٹ لیں گے۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، نہ مانیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ ڈرانے کا کام جاری رکھیں، آپ انہیں نصیحت کریں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز ہے۔ اللہ ان سے خود ہی حساب لے لیں گے، اللہ ان سے خود نمٹ لیں گے۔ آپ کا کام انہیں پہنچانا ہے، آپ کا کام انہیں منوانا نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، نہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اسلام کی شان و شوکت میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ کسی کا ایمان لانا، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، اس کا فائدہ اللہ کو، اسلام کو، رسول کو نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کی مدد کرنی ہے، اللہ نے اسلام کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے۔ کوئی ساتھ مل جائے گا تو یہ اس کی سعادت ہوگی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ ڈرانا جاری رکھیں، اللہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ دیکھیے یہ وہ سادہ سی چیزیں ہیں، بعض دفعہ دیکھنے میں بڑی سیدھی لگتی ہیں، سادی لگتی ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ باتیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس قسم کے اعتراضات کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، یعنی کافر تو کافر، ایتھیسٹ اور دہریہ قسم کے لوگ تو وہ تو ویسے ہی کافر ہیں۔ کئی مسلمان لوگ جو مادہ پرست ہوتے ہیں، جو ظاہری انداز سے سوچتے ہیں، وہ بھی اس قسم کے اعتراضات کر دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں قرآن کریم تو جگہ جگہ اس قسم کی باتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہوگا تو بڑا کامیاب ہے۔ اب آج کہتے ہیں کہ میٹیریلزم کا دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے۔ آج تو جس کے پاس مال زیادہ ہے یا جس کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے جس سے وہ کمائی کر سکے، لوگوں کے نزدیک وہی کامیاب ہے۔ ایک بندہ اپنی آواز کے ذریعے اپنی خوبصورتی کو کیش کروائے، اللہ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ناراض نہیں ہوتے، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، بس جس طریقے سے بھی کوئی پیسہ کمائے وہی کامیاب ہے۔ کوئی عورت اپنا جسم بیچے، وہ ان کے نزدیک سوشل ورکر ہے، وہ بھی محنت کر رہی ہے، اس کو بھی اس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ حلال حرام کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ ظاہری طور پر معاشرے کو کچھ دیتے نہیں ہیں یا وہ کچھ ظاہری طور پہ کماتے نہیں ہیں، وہ ان کے نزدیک بیکار لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کا سب سے اچھا کام کیوں نہ کرے۔ ماں جو گھر میں بچوں کی تربیت کرے، وہ ان کے نزدیک سب سے فضول کام کرتی ہے۔ وہ ہاؤس وائف ہے، اس کا کوئی معاشرے کے اندر کردار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی معاشرے کے اندر لاؤ، وہ بھی معاشرے کے اندر کمائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے لیے محنت کرنا، آخرت کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی وحی کو تسلیم کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہیں اصل چیزیں جن کو اہمیت دینی چاہیے۔ ام یقولون افترا،
کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو؟ مشرکین مکہ کا ایک عام اعتراض مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ عام طور پہ کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کرتے ہیں. مکی صورتوں کا ایک عام موضوع. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو. ان کا ایک اعتراض ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسانی کلام ہے. یہ محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے. کبھی کہتے تھے کہ اس میں تو یہود و نصارہ اس قسم کی بات کرتے تھے کہ یہ جو محمد قرآن لائے ہیں اس قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو تورات و انجیل سے ملتی جلتی ہیں. تو انہوں نے تورات و انجیل سے پڑھ لیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کسی تورات و انجیل کے ماہر سے، کسی یہودی یا عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر اس سے سیکھ لیا ہے تورات و انجیل میں کیا ہے، کہ اسی بات کو عربی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس لے آؤ بعشر سور مثلہ 10 صورتیں اس جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور بلا لو جس کی بھی تم طاقت رکھو، جس کو تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو اس کو بلا لو، جس کو بلا سکو بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ جواب ہے لوگوں کے اس اعتراض کا کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے. یہ اس کا عقلی جواب ہے. یہ ایسا عقلی جواب ہے، اس سے بہتر جواب اور کوئی ہو نہیں سکتا. یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ اس دلیل کا کوئی نہ آج تک توڑ کر سکا ہے، نہ کوئی قیامت تک توڑ کر سکے گا. یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، اور انسان اس جیسا کلام بنا سکتا ہے، تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں انہوں نے بنا لیا، گھڑ لیا، تو پھر تم بھی بنا سکتے ہو. وہ تو اکیلے ہیں، انہوں نے اکیلے 6000 سے اوپر آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں. تو تم ایک صورت بنا کے لے آؤ، تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. یہاں تو 10 صورتوں کا چیلنج ہے. دوسری آیت کریمہ میں تو ایک صورت کا چیلنج بھی ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کے جواب میں کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، اللہ نے جواب اس کا یہ دیا اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر تم بھی بنا سکتے ہو، تم اس جیسا کلام لے آؤ. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سارے انسان اور جن مل کر ایک دوسرے کا تعاون کر کے بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج کر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں پورا قرآن تم نہیں لا سکتے، چلو سب مل کر 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ، 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں. اور پیچھے ہم سورہ یونس میں پڑھ آئے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا چیلنج کیا تھا، اور سورہ بقرہ میں بھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک صورت کا اللہ نے چیلنج کیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک صورت نہیں بنا سکتے اور تم نہیں بنا سکو گے، قیامت تک نہیں بنا سکو گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اعتراض صرف کٹ حجتی پر مشتمل ہے. تو تم صرف ہٹ دھرمی کا اظہار کر رہے ہو، ہٹ دھرمی کر رہے ہو. پھر تمہیں ڈر جانا چاہیے آگ سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم نے نہ کیا اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے کہ تم ایک صورت بنا کے لے آؤ، تو پھر اس کا آٹومیٹک نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو انسان اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے. تو جب اللہ کا کلام ہے پھر تمہیں ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو یہ چیلنج ہے بہت بڑا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یہاں بھی وہی بات ہے. بس اگر نہ وہ جواب دے سکیں تمہیں، اے مسلمانوں، اگر مشرکین تمہارے
اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں جو یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چیلنج ہے، مسلمانوں کی طرف سے عالم کفر کو یہ چیلنج ہے، تو اگر کفار اے مسلمانوں تمہیں اس کا جواب نہ دے سکیں، اور کبھی بھی نہیں دے سکیں گے، آج تک نہیں دے سکے، قیامت تک بھی نہیں دے سکیں گے، بس اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں، اگر وہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا، تو اس بات کو جان لو، یعنی یہ بات آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی۔ اب کافر منہ سے اقرار کرے یا نہ کرے، اگر ایک کافر جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر وہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لائے، اس جیسی ایک صورت بنا کے لائے۔ اگر ایک کافر جو اعتراض کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انسانی کلام ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اگر وہ نہ بنا سکے تو پھر مزید آگے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مزید قرآن کی حقانیت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ایک ہی اعلان ہے مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ نازل کیا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ آٹومیٹک ثابت ہو جائے گا، مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ چیلنج، اور یہ ایسا چیلنج ہے جس پہ آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، کوششیں لوگوں نے کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی ثابت ہو گیا آٹومیٹک، اگر وہ اس جیسا قرآن نہ بنا سکیں، اس جیسی 10 صورتیں نہ بنا سکیں، اس جیسی ایک صورت نہ بنا سکیں، تو پھر ایک تو یہ ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کیا ثابت ہوا؟ اللہ کی توحید ثابت ہوئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو ثابت ہوا۔ لا الہ الا ہو کیسے ثابت ہوا؟ اگر کفار قرآن جیسا قرآن نہ بنا سکیں، اس جیسی 10 صورتیں یا ایک صورت نہ بنا سکیں، اللہ کی توحید کیسے ثابت ہوئی؟ جی نہیں اس سے یہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حماد صاحب، کی سب ہوتی ہے کہ ایک اللہ نے تو پورا قرآن اتارا اور یہ سب مل کر جو ہے اس طرح کی مثل آیت نہیں، صورت نہیں بنا سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک اور انداز سے سوچیں، بقرہ میں جو چیلنج کیا نا اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایک تو تم بھی لے آؤ، جو تم نے شریک رہے ان کو بھی ساتھ لے آؤ، ان کو بھی لے آؤ۔ تو ایک تو اس سے تمام باطل معبودوں کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس انداز سے بھی اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور انداز سے بھی اگر کوئی اس چیلنج کو پورا نہ کرے تو اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ جب یہ قرآن اللہ کا کلام ثابت ہو جائے گا تو قرآن کی ساری باتیں بھی تو ثابت ہو جائیں گی نا، تو قرآن میں تو 50 مرتبہ یہ بات موجود ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب قرآن اللہ کا کلام ثابت ہو جائے گا تو اس سے توحید بھی آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی، نبی کی رسالت بھی آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی، جنت بھی آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی، جہنم بھی آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی، فرشتے بھی آٹومیٹک ثابت ہو جائیں گے، پرانے رسول بھی آٹومیٹک ثابت ہو جائیں گے، اللہ کی ساری باتیں جو قرآن میں ہیں وہ آٹومیٹک ثابت ہو جائیں گی، پورا قرآن جو ہے وہ حق ثابت ہو جائے گا۔ تو اگر وہ آپ کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن اس کا سب سے بڑا داعی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کہتا ہے من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون، قرآن کہتا ہے فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ قرآن توحید کی بات کرتا ہے، قرآن کا پہلا حکم اور پہلی نہیں توحید اور شرک کے بارے میں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں 3 گروہوں کے بعد جو پہلا حکم قرآن کا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پہلی نہیں قرآن کریم کی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پہلا حکم توحید کا ہے، صرف اللہ کی عبادت کا، اور پہلی نہیں جسے روکا ہے وہ شرک ہے۔ قرآن اگر اللہ کا کلام ثابت ہو گیا تو قرآن کی ساری باتیں سچی ثابت ہو گئیں۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم سر جھکاتے ہو کہ نہیں جھکاتے؟ اب اتنی بڑی دلیل کے بعد
کوئی آگے سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب اگر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اب تمہیں سر چکا دینا چاہیے اللہ کے سامنے، قرآن کے سامنے، تمہیں ایمان لے آنا چاہیے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتها اور اس کی زیب و زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا ہم پورا پورا دیں گے ان کی طرف ان کے اعمال، فیہا اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون اور وہ اس دنیا میں کمی نہیں کیے جائیں گے۔ جو بندہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیں گے اور کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک بندہ آخرت نہیں چاہتا، نیک عمل کرنا نہیں چاہتا، دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، کافر ہے، صرف دنیا اور دنیا کا وقتی فائدہ چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس دنیا میں دے دیں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا جو بندہ صرف دنیا اور اس کی زیب و زینت نہیں چاہتا، یہ تو جو دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے۔ تو جو بندہ دنیا اور اس کی زیب و زینت نہیں چاہتا اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا نہیں ملے گا دنیا میں، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا کے آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں بھی مل سکتا ہے لیکن دنیا میں وہ پورا بدلہ نہیں ہوگا، آخرت میں بھی بدلہ ہوگا اس کا۔ کافر کا بدلہ آخرت میں نہیں ہے، لہٰذا کافر کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ کافر کو زیادہ ملے۔ ایک مسلمان کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں کافر سے زیادہ مل سکتا ہے، کافر سے زیادہ بھی مل جائے اگر ایک مسلمان کو اس کے اعمال کا نتیجہ دنیا میں، لیکن مسلمان کا عمل کا پورا نتیجہ دنیا میں نہیں ملتا، اس کا بڑا حصہ تو آخرت میں ہوتا ہے۔ لیکن کافر کا اور مسلمان کا فرق یہ ہے، اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے زیب و زینت چاہتے ہیں، تو ان کو جو کچھ ملنا دنیا میں ملنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر کو دنیا میں زیادہ بدلہ ملتا ہے، مسلمان کو دنیا میں کم بدلہ ملتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کافر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کافر کو دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ زیادہ ملے اور مسلمان کو دنیا میں اس کا اعمال کا بدلہ کم ملے۔ اصل مقابلہ دنیا میں کم یا زیادہ ملنے کا نہیں ہے، اصل مقابلہ ہے آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک مسلمان کو اس کے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں بھی ساتھ مل جاتا ہے لیکن آخرت میں ملتا ہے، اصل چیز آخرت ہے مسلمان کے لیے، کافرت کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اب اس کو جو ملنا دنیا میں ملنا ہے، اس کے اعمال کا جو بدلہ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ملنا ہے۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کافر کو اس کے اعمال کا بدلہ ضرور دنیا میں ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اعمال کا بدلہ تو تب ملے جب دنیا میں ہر چیز عمل کے ساتھ ہو اور دنیا میں لازماً بدلہ ملنا ہو۔ ہم قرآن کریم کی کئی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دینا ہی نہیں چاہتے، اس کے محنت کا، اس کے عمل کا، دیکھیے یہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے اور بدلہ ملنے کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی اللہ دنیا کی بات کرتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو عاجلت یعنی دنیا چاہتا ہے تو عجلنا له فیہا ما نشاء، جس کو ہم چاہیں گے اس کو ہم دنیا دے دیں گے، لمن نرید جتنی ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے، ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے آخرت میں جہنم ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں ہے۔ اب اس کو دنیا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی ملے گی، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ملے گی۔ یعنی ضروری نہیں ہے ہر بندے کو دنیا ملے،
ہاں جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نے اس کو دے دینا ہے دنیا میں اس کا بدلہ، تو وہ بدلہ دنیا میں مل جائے گا، اور سارا دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں نہیں جائے گا۔ آخرت کے لحاظ سے وہ خالی ہے کافر۔ دنیا میں اگر اللہ نے دینا ہے تو اللہ دنیا میں دے دیں گے، سارا دے دیں گے، یہ مطلب ہے اصل میں۔ جو بندہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا پورا دے دیتے ہیں ان کی طرف ان کے اعمال، یعنی جتنا بدلہ دینا ہے اللہ نے وہ مراد ہے، یہ ضروری نہیں ہر ایک کو ملے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ جتنا اللہ نے دینا ہے اللہ نے دنیا میں دے دینا ہے، دنیا میں کمی نہیں چھوڑنی ہے اللہ نے، جتنا اللہ نے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہے دنیا میں، اللہ نے دنیا میں کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دینا ہی ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ نے نہیں دینا، دنیا میں دینا ہے، جس کو دینا ہے جتنا دینا ہے دنیا میں ہی دے دینا ہے، پورا دے دینا، کوئی کمی نہیں چھوڑنی۔ جو بندہ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، ہم پورا پورا دے دیتے ہیں اس کی طرف اس کے اعمال فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ لوگ اس دنیا میں کوئی کمی نہیں کیے جاتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس دنیا میں، وباطل ما كانوا یعملون، اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو ان آیات کریمہ کا اصل مقصود یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا اور اس کی زیب و زینت کے لیے، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت کے لحاظ سے اس کے اعمال ضائع ہیں، اس کے اعمال باطل ہیں۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے عمل کا بدلہ لازماً ملے گا دنیا میں، آخرت میں تو نہیں ملے گا۔ دنیا میں ملے گا کہ نہیں، اگر اللہ چاہیں گے تو ملے گا، اگر اللہ چاہیں گے اور جتنا اللہ چاہیں گے اتنا وہ سارا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، دنیا میں کمی نہیں ہوگی، یہ مراد ہے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کی بات کی، وہ اس لیے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کی بات کی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اصل میں جو ایمان نہیں لاتے قرآن پر، وہ اصل میں دنیا کے پیچھے لگ کر ایمان نہیں لاتے، دنیا اور دنیا کے زیب و زینت کے پیچھے لگ کر۔ تو یعنی ایک انسان کو صرف دنیا کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے لیے عمل کرے گا تو اس کو اس کا نتیجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ چاہیں گے تو ملے گا، لیکن صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں ایسے شخص کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص آخرت کے لیے عمل کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، اس کو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا۔ کچھ لوگ صرف دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اللہ سے دعائیں بھی صرف دنیا کی کرتے ہیں، اور اچھے سے اچھے مقام پہ چلے جائیں، اچھی سے اچھی جگہ پہ چلے جائیں، بیت اللہ چلے جائیں، بیت اللہ جا کر بھی ان کی دعا، ان کی ساری سوچ دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں حج کا ذکر کیا، اور حج کے موقع پر مشرکین جو دعائیں کرتے تھے اس کا ذکر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں حج پر تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے دے۔ اب ان کو دنیا ملتی کہ نہیں ملتی، اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ دنیا میں بھی ملے گا۔ تو آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے، دنیا ساتھ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی ساری سوچ آخرت کے بارے میں ہو تو دنیا بھی اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے، اللہ اس کے دنیا کے معاملات بھی آسان کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس بندے کی ساری سوچ آخرت کی ہو اور وہ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کام کرے تو اس کی دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی پریشانیاں
وہ اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور اللہ اس کے دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ دنیا کے پیچھے لگ جائے، تو دنیا کے پیچھے لگنے سے جس کے مطمع نظر آخرت نہ ہو تو آخرت اس کو ملتی نہیں ہے، اور دنیا بھی اسے ملتی کہ نہیں ملتی، دنیا بھی پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشغولیت پیدا کر دیتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا بھی اسے نہیں ملتی اور آخرت بھی نہیں ملتی۔ تو ایک انسان کا فائدہ اسی میں ہی ہے کہ انسان وہ آخرت کے لیے کام کرے، آخرت کے لیے محنت کرے، تو ساتھ دنیا بھی حاصل ہو جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔